حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک عورت آئی جس کی 5 جوان بیٹیاں تھیں۔ خاوند فوت ہو چکا تھا۔ وہ جس کے پاس جاتی سب خوش آمدید کہتے، لیکن یہ خوش آمدید اس کے لیے نہیں تھی، اس کی غریبی کے لیے نہیں تھی، اس کی خوبصورت جوان بیٹیوں پر گندی نظر ڈالنے کے لیے ہوتی۔ سمجھدار عورت تھی، بہت جلد سمجھ گئی کہ میرے لیے جوان بیٹیوں کی عزت بچانا مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام سے عقیدت و محبت اور ان کا ادب و احترام ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس روئے زمین پر حضرات انبیاء کرام کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام ہی کی ہے، جن کی عظمت و فضیلت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور جن کے مقام بلند کو بتانے اور ان کے حقوق سے امت کو آگاہ کرنے کے لیے امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ نے گراں قدر ارشادات سے نوازا۔ صحابہ کرام وہ مقدس ترین طبقہ ہے جس نے براہ راست شمع رسالت اور علم و عرفان سے روشنی پائی اور فیضیاب ہوئے۔ اپنی آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشروف کیا، اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات کو سماعت کیا، جن کی زندگی کا بڑا مقصد نبی کے اشارے پر جان و تن کو لٹانا اور خود کو نبی کے قدموں پر نثار کرنا تھا۔ گھٹن منزلیں، سخت مرحلے اور مسلسل آزمائشوں نے بھی ان کے جذبہ اطاعت و فرمانبرداری میں کمی آنے نہیں دی، نہ ہی پایۂ استقامت میں جنبش آنے دی۔ وہ دیوانہ وار اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، فدائیت و وفانیت کا حیرت انگیز نمونہ پیش کیا اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بتا دیا کہ نبی کے عاشق، دین حق کے متوالی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی کیسے ہوتے ہیں، جن کی وفاداری، خلوص و جان نثاری کے واقعات آج بھی ہمارے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ایمان کو تازہ کرنے اور جذبہ وفا کو بڑھانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ عبا پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ اس عبا یعنی چوغے کے کنارے کھجور کی شاخوں اور نباتات کی لکڑیوں سے جوڑے گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایسی بوسیدہ قسم کی عبا دیکھتا ہوں جس کو اس طرح سے جوڑا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح سے پہلے اپنا مال مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ اس حالت فقر پر اللہ سے خوش ہے یا ناخوش؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت فقرانہ پر اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں یا ناخوش؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں اپنے رب سے ناخوش ہو سکتا ہوں؟ پھر ازراہ شوق فرمانے لگے، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک عورت آئی جس کی 5 جوان بیٹیاں تھیں۔ خاوند فوت ہو چکا تھا۔ وہ جس کے پاس جاتی سب خوش آمدید کہتے، لیکن یہ خوش آمدید اس کے لیے نہیں تھی، اس کی غریبی کے لیے نہیں تھی، اس کی خوبصورت جوان بیٹیوں پر گندی نظر ڈالنے کے لیے ہوتی۔ سمجھدار عورت تھی، بہت جلد سمجھ گئی کہ میرے لیے جوان بیٹیوں کی عزت بچانا مشکل ہے، تو وہ عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پر آئی۔ دستک دی، کسی نے بتایا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز ایسا بادشاہ ہے کہ وہ آپ کی جان و مال کا محافظ ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا، وہ اندر گئی۔ ایک عورت برتن دھو رہی تھی، وہ سمجھی کوئی خادمہ ہے، اس نے اسے ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ تو اس نے پوچھا، امیر المومنین کہاں ہے؟ اتنے میں ایک آدمی اندر آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور کندھے پر ایک گھٹلی تھی۔ وہ گھٹلی اس عورت نے لے لی، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تو وہ عورت سوکھی روٹی اور سرکہ لے آئی۔ وہ عورت سمجھی کوئی غلام ہے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو اسی عورت نے آواز دی کہ امیر المومنین مہمان آئے ہیں۔
وہ عورت کہتی ہے میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس خادمہ سے کہا کہ آپ میری غریبی کا مذاق اڑا رہی ہیں، یہ پھٹے ہوئے کپڑے اور سوکھی روٹی کھانے والا امیر المومنین ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہی امیر المومنین ہے۔ میں جب ان کے قریب گئی تو اس میں اتنی حیا تھی کہ اس نے اپنی نظر جھکا لی۔ فرمانے لگی کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، میں غریب ہوں، بیوہ ہوں، میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ میرا خیال تھا کہ امیر المومنین میری تمام بیٹیوں کے لیے 100 دینار لکھ دے تو کافی ہے۔ اس نے قلم اٹھایا، میری ایک بیٹی کے لیے 1 سال کے لیے 1000 دینار لکھ دیے۔ میں دوسری کو آگے کیا، اس نے اس کے لیے بھی 1000 دینار لکھ دیے۔ تیسری چوتھی کو آگے کیا، اس نے ان کے لیے بھی 1000 دینار لکھ دیے۔ جب وہ لکھ رہے تھے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی، اور جب 5ویں بیٹی کے لیے دینار لکھنے کے لیے قدم اٹھایا تو میں نے امیر المومنین کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے قلم واپس رکھ دیا۔ میں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے میں نے 4000 دینار آپ کے لیے لکھی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دفعہ آپ نے میرا شکریہ ادا کیا۔ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ 1000 دینار تم نے میرے لیے نہیں لکھی، اپنے خوشامدی کے لیے دیے۔ میں رونے لگی کہ یا اللہ یہ کیسا انسان ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ عام انسان ہوں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک علاقے کے گورنر تھے۔ اس وقت امیر المومنین شہر کے جامع مسجد میں جاتے اور عام لوگوں سے گورنر کی بابت پوچھتے تھے کہ لوگ تمہیں گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں؟ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کی بابت لوگوں سے پوچھا کہ گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں، تو لوگوں نے جواب دیا 4 شکایتیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو بلایا اور فرمایا 4 شکایتیں ہیں لوگوں۔ پہلی یہ کہ آپ لوگوں سے فجر کے وقت نہیں ملتے، اشراق کے وقت ملتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میری بیوی جس نے 30 سال میری خدمت کی، اب بیماری کی وجہ سے وہ معذور ہو گئی ہے۔ میں صبح نماز پڑھ کر اپنی بیوی کو ناشتہ بنا کر دیتا ہوں، اس کے کپڑے دھوتا ہوں، اس کا پاخانہ صاف کرتا ہوں، اس لیے دیر ہو جاتی ہے لوگوں سے ملنے میں۔ ابھی جب لوگوں نے پہلی شکایت کا جواب سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن ملتے نہیں لوگوں سے۔ سعید بن عامر بولے میں اس کا جواب ہرگز نہ دیتا اگر پوچھنے والے آپ نہ ہوتے۔ بہرحال بتا دیتا ہوں، میں گورنر ضرور ہوں لیکن بہت غریب ہوں۔ میرے پاس یہی ایک جوڑا کپڑا ہے جس میں ہفتے میں 1 دن دھوتا ہوں، پھر سوکھنے تک میں اپنی بیوی کے کپڑے پہنتا ہوں، اس لیے لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ اس دن یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور سعید بن عامر کے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تیسری شکایت یہ کہ آپ رات کو ملتے نہیں۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے سارا دن مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، مطلب کہ کسی وقت بھی مالک کا بلاوا آ سکتا ہے، اس لیے پوری رات اس رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہوں کہ کہیں حشر کے دن کوئی رسوا نہ ہو جاؤں۔ چوتھی شکایت ان لوگوں کی یہ ہے کہ آپ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، ان 40 سالوں کے گناہ یاد کر کے روتا ہوں کہ کیا پتہ میرا مالک مجھے بخشے گا بھی یا نہیں، بس خشیت الہی سے میں بے ہوش ہو جاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شکایتوں کے نتیجے میں جو میری سزا بنتی ہے مجھے دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھ گئے اور رب سے التجا کی کہ یا اللہ اس طرح کے کچھ اور گورنر مجھے عطا فرما، مجھے ان پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔